اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس شب قدر جو کہ ماہ مبارک رمضان کی اس عظیم شب کو کہتے ہیں کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور یقیناً ہم ان تمام طاق راتوں کو جو اس آخری عشرے میں منعقد کی جاتی ہیں اس میں اعمال شب قدر انجام دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نزول ملائکہ ہوتا ہے، وہ بھی اس کا بھی اس سورے میں کہا گیا ہے، وہ بھی اس پر ادراک کیا جاتا ہے۔ لیکن خاص اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شاکار زیدی صاحب ہیں، اور اس پورے ماہ مبارک رمضان میں جس طرح سے تمام روزہ دار اپنی عبادتوں کے ساتھ مصروف رہے، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمیں اور ہماری ٹیم کو بھی آج کی شب میں دعا میں ضرور یاد رکھیے۔ شاکار صاحب بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج کی شب یقیناً عظمت، رحمت، برکتیں، تمام چیزیں نازل ہوتی ہیں، تو کیا میسج ہوگا آج تمام امت مسلمہ کو کہ یقیناً اس رات جو ہے وہ عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی گناہوں سے توبہ و مغفرت کے لیے دعا کی جائے؟ السلام علیکم، آپ کو بھی بہت بہت آج کی شب مبارک، اور تمام آپ کے ویورز کو بھی یہ شب بہت مبارک ہو۔ یہ شب پروردگار عالم کی ایک بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جس میں پروردگار کی بارگاہ میں بندے اپنے گناہوں کی تلافی کرنا، اپنے والدین کے حق میں دعا کرنا، اپنے اعزاء اور اقارب کے حق میں دعا کرنا، اپنے ملک کے لیے، تمام عالم انسانیت کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ آج کی شب ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ہوتا ہے، اور ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ممکن سے ممکن ہم وہ عمل انجام دیں جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ دوسری چیز، آج اس شب قدر کے ساتھ ساتھ اس جامع مسجد میں آج سے 3 دن کا اعتکاف بھی ہونے جا رہا ہے، جو بہت اہم، اور یہ اعتکاف 1999 سے اس جامع مسجد میں مرحوم مغفور مولانا علی قاسم صاحب تابع سراہ اور رضوان حیدر صاحب امروہی، ان لوگوں کی کاوشوں اور کوششوں کی بدولت یہ اعتکاف شروع ہوا تھا، جو اپنے حسب دستور جاری ہے۔ اور آج سے جو حضرات اس اعتکاف میں آنا چاہتے ہیں وہ سحر کے وقت ختم ہونے سے پہلے یہاں پہ آ جائیں گے، اور بہت سے لوگ آ چکے ہیں۔ 3 دن یہ اعتکاف اس جامع مسجد میں رہے گا، آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اس 3 دن کے اعتکاف میں ہماری کوشش صرف اور صرف یہ رہتی ہے کہ ہم 3 دن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور جو بھی ہم سے خطا اور گناہ ہو چکا ہے ہم اپنے ان گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ پروردگار سے آئندہ اپنی زندگی کو نیک راہ پر چلنے کے لیے دعا کے ساتھ اپنے اور اپنے تمام رشتہ داروں اور تمام امت مسلمہ اور تمام عالم انسانیت کے لیے یہاں پہ صرف دعا ہوتی ہے، 3 دن عبادت ہوتی ہے۔ یہی اسلام کا پیغام بھی ہے کہ صبح اپنے لیے بعد میں دعا مانگو، بلکہ دوسروں کے لیے دعا مانگو۔ اس لیے جناب موسیٰ سے بھی یہ واقعہ مشہور ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ وہ زبان لے آؤ جس زبان سے تم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو جناب موسیٰ پریشان ہو گئے تھے، تو اللہ نے کہا کہ تم دوسروں سے دعا کرو، اس لیے تم نے دوسرے کی زبان سے گناہ نہیں کیا۔ تو دوسرے جب تمہارے حق میں دعا کریں گے تو تم دوسروں کے حق میں دعا کرو، وہ دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ آج کی تاریخ میں ہم سب یہاں پر متحد ہیں، اور ایک ساتھ جمع ہونے کے بعد یہاں پر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بس دعا کرنے کے لیے آئے ہیں، عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ پروردگار تمام عالم انسانیت کو ہر طرح کی آفت و بلا، مصیبت، پریشانیوں سے، اور جو ہمارے ملک کے اندر جو خلفشار ان تمام چیزوں سے نجات دلائے، امن و امان قائم ہو، انسانیت زندہ رہے، اور شر اور شیطانیت کا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا تو ناظرین آپ نے سماعت فرمائی، یہاں پہ تمام لوگ ہیں جو نوجوان بھی ہیں، خاص طور سے اس شب کے لیے، اس شب کی فضیلت اور بابرکت فضیلت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ امت مسلمہ کے لیے نہ صرف بلکہ عالم انسانیت کے لیے وہ دعا گو رہیں، تاکہ تمام لوگ جو اپنی عبادتوں میں مصروف ہو کر آج کی شب اللہ سے لو لگا کر اپنی مغفرت کی دعا کریں، اور تمام عالم انسانیت کے لیے بھی دعا گو رہیں۔ نہیں ہے چاند تجلی مگر فضا میں ہے، دعائیں مانگیں عجب کیفیت دعا میں ہے، عبادتوں میں حلاوت ہے دل کو راحت ہے، قبولیت کا یقین حرف مدعا میں ہے، نہ روشنی نہ اندھیرا، نہ شام ہے نہ سحر، کوئی بھی وقت نہیں، وقت ارتقاء میں ہے، زیادہ سرد ہوا ہے نہ گرم ہے موسم، ابھی بہشت کا جھونکا کوئی ہوا میں ہے، انہی شبوں میں کوئی شب نزول قرآن کی کہ باز گشت سی جیسی کوئی ہوا میں ہے۔ اس شب قدر آج 22
تاریخ ہے اور شب 23 یعنی اس کو ہم کہیں گے شب قدر. تو اس میں سب سے اہم جو وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے یا یہ لیلۃ القدر کیا ہے. اس کا ادراک کرنا ہی بہت اہم ہے. اس وقت ہم لکھنؤ کی اس عظیم وراثتی مسجد میں ہیں. مہدی صاحب ہیں، ان سے بات کریں گے آج. الحمدللہ دیکھا یہاں پہ بہت سارے مومنین ہیں. تو آج آپ کی طرف سے کیا میسج ہوگا اور کیسے لوگوں کو یہ آپ موٹیویٹ کریں گے کہ تاکہ اس طرح کی جو تمام چیزیں ہوتی ہیں اس سے ساتھ جڑیں اور تاکہ لوگوں کی اور تمام لوگوں کی جو تمنائیں ہوتی ہیں اس کو دعاؤں کے شکل میں پورا کیا جا سکے. جی سب سے پہلے تو آپ کو اور تمام مسلمانوں کو، دنیا کے پوری عالم انسانیت کے مسلمانوں کو آج کی رات کی بہت بہت مبارکباد، کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ یہ رحمتوں کا ہے، بابرکتوں کا ہے اور مغفرت کی رات ہے. کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، خاطی ہیں اور اللہ سے معافی مانگنے کا ایک یہی رات ہے. اور اسی رات میں اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، نیکیاں لکھتا ہے اور نئے نصیب کو پھر سے بڑھاتا ہے، روزی اور روزگار لکھتا ہے. اور تمام مسلمان آج کے دن عبادت کرتے ہیں، پوری رات کرتے ہیں. اور آپ نے جو لیلۃ القدر کی بات کہی تو اس کا بھی 1000 بار پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے. اور میرے ابھی 600 سمتھنگ کچھ ہوئے ہیں. ہر سال انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں 1000 مرتبہ اِلنا ضلنا. اور تمام دعائیں ہیں، نمازیں ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جماعت بھی ہو رہی ہے اور کچھ لوگ بدل کے بھی مسجدوں میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اور خاص کر ان کے لیے میں دعا کرنا چاہتا ہوں جو بیمار ہیں، جو بزرگ ہیں، جو مسجد نہیں آ پائے یا کسی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں، تو اللہ ان کو بھی صحت دے اور اس لائق کرے کہ وہ آ کر کے مسجدوں میں عبادت کریں یا جہاں پر بھی ہوں تو وہ عبادت کریں. اس رات کو تنہا نہ چھوڑیں اور اس رات سے غافل نہ ہونے پائیں. جزاک اللہ. اب بہت خوبصورت میسج میسم بھائی کا. اور ہم اپنے برادر سے کوشش کریں گے تمام ان ناظرین سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس پورے ٹرانسمیشن کے حوالے سے بار بار گزارش ہے کہ آپ ہمیں اور ان تمام مسلمانوں کو، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ عالم انسانیت کے لیے آپ دعا کریں تاکہ یہ جو پوری طرح سے جو انسانیت اپنی بحر و کمال کی طرف بڑھ رہی اس کی مغفرت ہو اور تمام لوگ اپنے ایمان کے ساتھ تقرب الہی حاصل کر سکیں. آج شب قدر یعنی 23ویں رمضان ماہ مبارک رمضان کی یہ تاریخ اور جہاں تقرب الہی کے لیے تمام روزہ دار جو کہ اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں. اس دعا کے ساتھ ساتھ بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جو قوم کے ساتھ ساتھ اس ملک کی سلامتی کے لیے بھی دعا کریں گے. لیکن کم سن بچے جب ان عبادتوں میں شامل ہوتے ہیں تو ایک ان کا الگ انداز ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ ایک بہت کم سن ننھا منا بچہ ہے جس سے ہم آج کی تاریخ سے مناسبت سے اس سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کا تعارف بھی جانیں گے اور ان کے فیوچر کی پلاننگ کیا وہ بھی ہم جانیں گے تاکہ ہم اپنے بچوں کو وہ مشعل راہ دیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہے اور اسی کی طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت کا ذمہ بھی ہمارے اوپر رہے گا. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ سید محمد وفا حسین. وفا حسین کس کلاس میں پڑھتے 7th B. 7 میں. کس اسکول میں پڑھتے ہیں؟ ریڈ ڈور سینئر سیکنڈری اسکول. ماشاء اللہ. ابھی آپ نے کچھ پلاننگ کی ہے فیوچر میں کیا بننا ہے آپ کو؟ پائلٹ. پائلٹ بننا ہے. جی. تو آپ اتنی محنت کرتے ہیں پڑھائی میں؟ جی. اچھا یہ بتائیے کہ جب بہت سارے لوگ یہاں پر رات میں جمع ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ بھی یہاں پر آئیں تو یہاں آپ کا کیا مقصد ہے آنے کا؟ دعا مانگنا اور نماز پڑھنا. نماز پڑھنا ہے. اچھا ابھی جو یہ پوری رات نماز پڑھیں تو آپ ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے؟ جی. اچھا کوئی آپ کو حدیث یاد ہے یا کوئی آپ کو قرآن کی سورہ یاد ہے جو آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں؟ قرآن کا سورہ یاد ہے. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جزاک اللہ ماشاء اللہ. تو آپ نے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ جی. روز کرتے ہیں؟ روز نہیں کرتے. جی. اچھا پڑھائی کتنی دیر کرتے ہیں؟ 1 گھنٹہ. تو اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کرنا چاہیے نا؟ جی. اچھا ٹھیک ہے. لوگوں سے کیسے اب آپ کے جو بچے ہیں کم سن بہت چھوٹے چھوٹے ان کو کیسے آپ موٹیویٹ کریں گے کہ نہیں قرآن کی تلاوت بھی بہت ضروری ہے نماز کے ساتھ؟ جی. چلیے بہت بہت شکریہ آپ نے ہم سے بات کی. ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں اور تمام ناظرین سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے روشن مستقبل کی دعا کریں. ٹھیک ہے بہت شکریہ. ابھی آپ عبادت کریں گے تو مجھے بھی عبادت دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हज़रात नाज़रीन गिरामी, आज जो हम बात कर रहे हैं इस शब क़द्र के बारे में, ये वो शब है जहाँ नुज़ूल मलाइका होते हैं और उस बारे में भी बहुत सारी रवायतें हैं। आज की अज़मत इस शब की क्या है, कैसे लोगों को इस लिए दावत दी जाती है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मोहम्मद मियाँ आबदी साहब क़िबला, और उनका खैर मक़दम करते हैं और आज की शब की मुनासिबत से उनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत बहुत खैर मक़दम है सरकार हमारे चैनल पर आपका। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वलन इस शब क़द्र की आमद हम सभी अपने नाज़रीन की खिदमत में, आपके नाज़रीन की खिदमत में, आपके चैनल के ज़रिए से उनको भी इसका खैर मक़दम और मुबारकबादी पेश करते हैं कि परवरदिगार ने फिर एक मरतबा हम सब को ये तौफ़ीक़ दी कि हम शब क़द्र की फ़जीलतों को दर्क कर सकें। और आज की शब में जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान पाक में इस शब की जो मंजिलत बताई है सूरह इन्ना अंज़लना में, कि ये शब वो शब है जो हज़ार महीनों से अफजल और बेहतर है। इस शब में एक आयत की अगर किसी ने तिलावत कर ली है कुरान की, तो गोया उसने पूरे कुरान की तिलावत का उसको सवाब मिलता है। सूरह इन्ना अंज़लना के लिए कहा जाता है कि आज की शब 1000 मरतबा कोई तिलावत करे, बल्कि आज की रात में सदक़ा देना राह खुदा में, किसी के दर्द को बांटना, किसी के दर्द को हल्का करना, किसी की मुश्किलात को रफ़ा करना, यानी यूँ कहा जाए कि आज की रात वो है कि जिस दिन तमाम मलाइका हमारे एक एक अमल को देख रहे हैं और हज़ारहा गुना मेरे अमल को बदल देंगे, तब्दील कर देंगे जज़ा में। लिहाजा इसीलिए शायद वारी दुआ है कि आज अपने मरहुमीन को याद करिए, आप अपने मरहुमीन की तरफ से राह खुदा में सदक़ा दीजिए। इबादत सिर्फ़ मुसल्ले पर बैठ कर सजदा करना नहीं है, इबादत अल्लाह के हुकूक़ के साथ साथ बंदों के हुकूक़ को भी बांटना है और अदा करना है। लिहाजा आज की शब में जिस तरीके से हमारे लिए इनफरादी इबादत की ताकीद की गई है, उसी तरह इज्तिमाई इबादत के लिए ताकीद की गई है। इज्तिमाई इबादत सबसे अहम तो यही है कि इंसान मस्जिदों में जाकर जमाअत के ज़रिए से जो आज दुआएं वारिद हुई हैं, दुआए सलामती इमाम ज़माना है, दुआए इफ्तिताह है, दुआए जोशन कबीर है। जोशन कबीर वो दुआ है कि जिसमें अस्माए इलाही और अस्माए आज़म हैं, कि जिसके ज़रिए से एक एक नाम के ज़रिए हम अल्लाह को पुकारते हैं और अपने अपने समाज, अपने माशरे के लिए खैर व फलाह और खैर व बरकत की दरख्वास्त करते हैं। आज की शब वो शब है कि जिस दिन, जैसा कि आपने अपनी तमीदी गुफ्तगू में फरमाया था कि आज की शब आसमान से मलाइका का नुज़ूल होता है, और ये मलाइका कहाँ जाते हैं और किसके पास आते हैं? तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने परवरदिगार की इजाज़त से जब ज़मीन पर आते हैं तो कोई ऐसी जगह होना चाहिए कि जहाँ इनका नुज़ूल हो रहा हो, जहाँ ये वारिद हो रहे हों, और वो कोई और नहीं सिवाय हुज्जत खुदा के रूए ज़मीन पर जो इमाम ज़माना हैं, जो वक्त के इमाम हैं, उनके पास आते हैं और उनसे आकर के पूछते हैं कि आपका हुक्म आज की रात में लोगों के सिलसिले में क्या है। और जो अल्लाह के बंदे अल्लाह की बारगाह में आज दुआएं मांगते हैं, जो खुदा की बारगाह में तलब करते हैं, ये तलब और दरख्वास्तें इमाम की खिदमत में पहुंचती हैं और इमाम उसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं और अपनी रज़ायत का ऐलान करते हैं और इजहार करते हैं कि हाँ, हम उन बंदों की इस दरख्वास्त को अल्लाह की बारगाह में पहुँचा रहे हैं। इसीलिए आज के लिए ताकीद है कि लोग हज के लिए दुआ करें, ज़ियारत गोया तमाम अतबात आलियात की ज़ियारत की दुआ करें। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं, बल्कि यूँ कहा जाए शब क़द्र के साथ साथ शब तक़दीर है, शब नसीब है। आज ऐसा है बिल्कुल जैसे खुदावंद आलम ने अब ख़ुद कोरा कागज़ दे दिया और कलम दे दिया हो और कहा हो कि इसमें जो चाहो तुम लिखो, हमारी बारगाह में भेजो, मैं उसको सुनूंगा। तो मैं तो समझता हूँ कि आज की रात में देने वाला खुद कह रहा है कि तुम मांगो, तो क्या मांग रहे हो? आगा, बहुत अहम सवाल जो है वो है कि हर इंसान चाहता है तक़र्रुब इलाही हासिल करे, लेकिन आज का ज़माना जो हमारे इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ का है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप महदवी समाज को उस तरह से तश्कील करें जो ज़माना वाकई हमारा इमाम चाहता है, तो लोगों की ज़िम्मेदारी क्या होगी उसको पैगाम की शक्ल पे। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आज पूरे रमज़ान की आप दुआओं को देख लीजिए, हर दुआ में कहीं न कहीं वक्त के इमाम के लिए दरख्वास्त है। यानी छोटी सी छोटी दुआ, दुआए इफ्तिताह से लेकर दुआए सलामती, जो चंद सत्रों की दुआ है, ये सारी दुआओं में कहीं न कहीं झलक इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए है।
آپ وہ دعا دیکھیے کہ جو روزانہ کی تاکید ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشب کل جائے. یعنی اس میں ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ میرے پروردگار ہر صاحب قبر کی قبر میں خوشحالی پہنچا دے، ہر بے لباس کو لباس دے دے، ہر فقیر کو مالدار بنا دے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ میرے پروردگار یہ ممکن ہی نہیں ہے بغیر تیری حجت کے. گویا اس لفافے میں رکھ کے اللہ سے دعا یہ مانگی جا رہی ہے کہ پھر اس کو بھیج دے کہ جب کوئی بھوکا نہ ہو، پھر اس کو بھیج دے کہ جب کوئی بے لباس نظر نہ آئے، اس کو بھیج دے کہ جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر نہ آئے. اس کا مطلب سب سے بڑی اہم ذمہ داری ہے ہمارے پورے سماج کے ان افراد کی کہ ماحول سماج کو اس طرح آمادہ کر لیں کہ صرف اللہ کی اجازت رہ جائے، اور پھر ہم صرف دعا نہ کر رہے ہوں بلکہ وقت کا امام بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہو کہ اب ہم ان افراد کو دیکھ رہے ہیں کہ جن کے لیے ہم انتظار کر رہے تھے، اب وہ آمادہ ہو چکے ہیں. میرے پروردگار میرے ظہور میں تعجیل فرما. بہت بہت شکریہ. ناظرین، یقیناً ہمارا عالم دین جب اپنی گفتگو کے ساتھ اپنے میسج کو کنوے کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہوتا ہے اور تمام امت مسلمہ کے لیے بھی. آج کی شب اپنی دعاؤں میں اس اخیر کو بھی یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان تمام جو زاویے ہیں اس سے پورے شب قدر کے، اس کے حوالے سے اپنے پورے ٹرانسمیشن میں آپ کو ہم سے جوڑے رکھیں. قضاء و قدر کے سب فیصلے اسی شب میں، تو امر خیر بھی شامل اسی نوا میں ہے. تمام رات فلک سے سلام آتے ہیں، عجیب رات ہے نغمہ سا ایک ہوا میں ہے. یہیں سے علم کا سورج طلوع ہوتا ہے، کتاب نور کا پہلا سبق حرا میں ہے. میری دعاؤں میں تاثیر دے خدائے کریم، کہ تیرا رحم و کرم آج انتہا میں ہے. ماہ مبارک رمضان کی آج 23ویں شب ہے، اور آج شب قدر میں آپ ہمارے پیچھے دیکھیں یہاں پر لوگ ہیں، موجود ہیں، اور درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں تمام یہاں پر مولا عباس اس وقت روزہ دار بھی ہیں اور عبادتوں میں مصروف ہے. آج کی شب جہاں ہم اپنے رب کے سامنے ان دعاؤں کو طلب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے تمام وہ چیزوں کی گواہی بھی دے سکیں اور اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی طلب کے لیے دعا بھی کر سکیں. تو امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اور اس اخیر کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے، اور کوشش کریں گے آج کی شب کہ پوری رات عبادت میں گزرے تاکہ تقرب الہی بھی حاصل کیا جا سکے. اور آج کی شب خصوصاً ان دعاؤں کی جو شب ہے اس پہ تمام دعائیں خداوند عالم مرتاد کر رہے ہیں.